بسم اللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ کیا ایک آدمی دو بہنوں کو ایک ساتھ نکاح میں رکھ سکتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نہیں رکھ سکتا ہے۔ دو سگی بہنوں کو، چاہے سگی ہو چاہے رضائی ہو، رضاعت دودھ شریک بہن، یا چاہے نسب سے ہو، نسبی ہو یعنی خونی رشتے سے جو آئے، یعنی دونوں بہن ایک ہی باپ ایک ہی ماں کی ہو، یا چاہے باپ دونوں کے الگ الگ ہوں یا ماں الگ الگ ہوں، دو بہنوں کو، دو سگی بہن، چاہے وہ نسب سے ہو چاہے رضاعت سے ہو، دونوں کو ایک ساتھ میں آنا یہ حلال نہیں ہے، یا کوئی آدمی دو بہنوں کو ایک ساتھ نکاح میں نہیں رکھ سکتا ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے سورہ نساء کی آیت نمبر 23 میں محرمات کا ذکر کیا ہے کہ کن کن عورتوں سے نکاح نہیں ہو سکتا ہے، یا کن کن کے ساتھ شادی نہیں ہو سکتی ہے، سب کا ذکر اللہ رب العالمین نے فرمایا۔ حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم، اسی میں لاسٹ میں، اسی آیت کے لاسٹ میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، کہ دو بہنوں کو ایک ساتھ میں جمع کرنا بھی یہ حرام ہے۔ ہاں، پہلے جو ہو گیا ہے وہ الگ بات ہے، لیکن حکم آ جانے کے بعد اب کوئی آدمی دو بہنوں کو ایک ساتھ نکاح میں نہیں رکھ سکتا ہے، کیونکہ یہ حرام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب، کہ رضاعت سے وہی حرام ہے جو نسب سے حرام ہے، اور حرام جیسے نسب سے 7 ہیں، 7 رضاعت سے بھی ہے، اور 4 شادی سے یعنی سسرالی طرف سے 4 عورتوں سے نکاح کرنا حرام ہے۔ تو دو بہنوں کو ایک ساتھ میں جمع کرنا یہ حرام ہے، اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو وہ غلط ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، دیکھیے صحیح بخاری کے اندر حدیث نمبر 5101 ہے، 5101 میں یہ حدیث موجود ہے۔ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابو سفیان کی بیٹی سے آپ نکاح کر لیجئے۔ ابو سفیان یعنی میری بہن سے ام حبیبہ کرے کہ میری بہن سے ام حبیبہ ام سفیان کی بیٹی تھی، تو وہ بولی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری بہن سے آپ شادی کر لیجئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ام حبیبہ سے فرمایا کہ کیا تو اس بات کو پسند کرتی ہو کہ تمہاری بہن تمہاری سوکن بنے، تمہارے ساتھ رہے؟ تو ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ ہاں، میں اس چیز کو پسند کرتی ہوں، اگر میں تنہا ہوتی تو میں پسند نہیں کرتی، لیکن دوسری عورتوں کی بنسبت میری اپنی بہن رہے گی تو یہ بہتر ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میرے لیے حلال نہیں ہے۔ گویا کہ دو سگی بہنوں کو بیک وقت میں جمع کرنا یہ حرام ہے۔ اسی طرح ایک عورت اور اس کی پھوپھی کو ایک ساتھ نکاح میں رکھنا حرام ہے۔ اسی طرح ایک عورت اور اس کی خالہ کو ایک ساتھ نکاح میں رکھنا حرام ہے۔ اگر ایک مر جائے تو پھر دوسری سے شادی جائز ہے، دوسری سے شادی جائز ہے، یا طلاق ہو جائے، مر جائے یا طلاق ہو جائے، علیحدگی ہونے کے بعد دوسری بہن سے ایک مرد شادی کر سکتا ہے، لیکن بیک وقت میں ایک ساتھ میں ایک آدمی دو بہنوں کو نکاح میں نہیں رکھ سکتا ہے، یہ حرام ہے اسلام میں۔ قرآن میں اللہ رب العالمین نے بیان کر دیا ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں جو اس طرح سے کرتے ہیں، حالانکہ یہ جائز نہیں، یہ درست نہیں ہے۔ اس لیے فوری طور پر اسے چاہیے کہ بعد والی کو، کیونکہ پہلے والی کو زیادہ حق حاصل ہے، پہلے والی کو زیادہ حق حاصل ہے، اگر کوئی آدمی کر لیتا ہے تو اسے چاہیے کہ فوری طور پر دوسری کو چھوڑ دے۔ تو دو بہنوں کو ایک ساتھ میں نکاح میں رکھنا، چاہے نسب سے ہو چاہے رضاعت سے ہو، یہ اسلام میں حرام ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ ہاں، وفات پا جانے کے بعد یا طلاق ہو جانے کے بعد، تفریق ہونے کے بعد دوسری کو اپنے نکاح میں مرد لا سکتا ہے، لیکن پہلی موجود ہو تو دوسری بہن کو نہیں رکھ سکتا ہے۔